بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ انسان نہیں جانور تھا۔ اس نے مجھ پر اتنے ظلم کیے تھے کہ میری برداشت سے اب باہر ہو گیا تھا۔ میں اس کے ظلم برداشت کرنے کی اب بالکل بھی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ مجھے اتنا زیادہ مارتا تھا کہ بس میری سانسیں ہی چل رہی ہوتی تھیں، باقی میں بالکل ہی ختم ہو چکی ہوتی تھی۔ وہ مجھے اتنا زیادہ مارنے کے بعد کسی کو بھی مجھے پانی تک نہیں دینے دیتا تھا اور 2 دن بھوکے رکھتا تھا۔ میں اللہ پاک سے ہر وقت رو کر یہ دعا مانگتی رہتی تھی کہ اللہ پاک کوئی معجزہ ہی کرتے اور مجھے اس ظالم انسان سے آزاد کرتے، کیونکہ میں اور کسی سے بھی یہ امید نہیں رکھتی تھی کہ کوئی بھی آ کر مجھے اس ظالم کے ظلم سے بچائے، کیونکہ میرے سگے ماں باپ نے تو مجھے ایسے دوزخ میں دھکیلا تھا، اور میری سگی پھپھو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتی تھی، تو میں اور کسی سے کیا امید رکھ سکتی تھی۔ میرا نام صوفیہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہمارے ہاں تو جو اولاد اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے، اکثر وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی اولاد ہوتی ہے، پر میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں تھا۔ میرا باپ ایک بہت ہی ظالم انسان تھا۔ جب سے اس نے میری ماں سے شادی کی تھی تو اس نے میری ماں پر بہت ہی زیادہ ظلم کیے تھے۔ وہ میری ماں کو اپنے میکے تک نہیں جانے دیتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے مل سکے۔ اگر میری ماں کے بھائی ان سے ملنے ان کے گھر آ جاتے تھے تو وہ ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ جھگڑا کر کے اور بدتمیزی کر کے ان کو واپس بھیج دیتے تھے، اور میری ماں کو اپنے بھائیوں سے بھی ملنے نہیں دیتے تھے۔ میری ماں نے خود پر یہ ظلم برداشت نہیں کیا اور وہ مجھے اپنے پیٹ میں لے کر اپنے مائکے چلی گئیں۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ میری شادی کو ابھی 2 ہی مہینے ہوئے تھے کہ تمہارے باپ نے مجھ پر بہت ہی گھنونے الزام لگانے شروع کر دیے۔ اس نے میرا جینا عذاب بنا دیا تھا اور آئے دن وہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتا رہتا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ مزید اس انسان کے ساتھ گزارا بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے وقت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اس انسان سے الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو انسان ابھی سے میرے ساتھ اس رویے سے پیش آتا ہے وہ آگے زندگی میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ سلوک کرے گا۔ اور میں اپنے میکے آ گئی۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرے پیٹ میں ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تو مجھے خود سے زیادہ اب تمہاری فکر ہونے لگی تھی کہ میں تو جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی جی لوں گی، پر میں تمہیں باپ کے بغیر اس دنیا میں کیسے پالوں گی؟ جب تم اس دنیا میں آئی تب تمہارے باپ کو پتہ چل گیا اور وہ اسی وقت تمہیں لینے کے لیے آ گیا، پر میں نے اس سے انکار کر دیا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی ہرگز نہیں دوں گی۔ تم بہت ظالم شخص ہو، تم میری بیٹی پر بھی وہی ظلم کرو گے جو تم نے میرے اوپر کیے ہیں۔ تمہارے باپ نے اپنی پوری کوشش کی، پر ہماری برادری نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک تم جوان نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنی ماں کے پاس ہی رہو گی۔ اسی لیے وہ واپس چلا گیا، پر اس کے اندر کی آگ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ ان کے لیے کئی دفعہ رشتے بھی آئے تھے، پر میں نے تمہاری خاطر وہ رشتے ٹھکرا دیے تھے، کیونکہ جو کوئی بھی میرا رشتہ لے کر آتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ ہم تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، تم اپنی بیٹی کو اپنے باپ کے پاس بھیج دو، اور میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کبھی بھی زندگی میں شادی نہیں کروں گی اور تمہیں اتنا پڑھا لکھا کر اعلیٰ تعلیم دلواؤں گی کہ تم ایک دن بہت ہی بڑی افسر بن جاؤ گی اور میرا نام روشن کرو گی۔ اماں نے اپنی پوری زندگی سلائی کر کے اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھ پر پیسے خرچ کیے اور مجھے اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا۔ ہم اپنے ماموں کے گھر میں رہتے تھے، پر ہم کبھی بھی ان پر بوجھ نہیں بنے تھے، کیونکہ میری امی بہت محنت کرنے والی خاتون تھی۔ وہ اپنی ہر ضرورت خود ہی پوری کر لیا کرتی تھی، دن کو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور رات کے وقت میں سلائی کر کے۔ میرے ماموں کے 2 بیٹے تھے اور اسکول میں ہم ساتھ ہی جایا کرتے تھے۔ میں اسکول میں ہمیشہ ہی اپنے دونوں ماموں زاد سے اچھے نمبر لے کر آتی تھی، اور اس بات سے میری اماں کو بہت ہی زیادہ خوشی ملتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا، اور جب بھی میں اماں سے یہ سوال کرتی تھی کہ اماں ہم ماموں کے گھر میں کیوں رہتے ہیں، تو اماں مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بیٹا تمہیں پڑھ لکھ کر بہت اچھی نوکری کرنی ہے، اس کے بعد ہم اپنا گھر لے لیں گے اور پھر ہم اپنے گھر میں رہیں گے۔ میں جب 10 سال کی تھی تب میرا باپ ایک بار میری ماں کے پاس آیا اور اس نے کافی ہنگامہ مچایا۔ میری ماں سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی بیٹی واپس کرو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اماں نے بھی کافی ضد کی، پر میرا باپ راضی ہونے کے لیے تیار ہی ہرگز نہیں تھا
کہہ رہا تھا کہ میں اس بار اپنی بیٹی کو لے کر ہی جاؤں گا۔ میرا باپ میری ماں کو کہہ رہا تھا کہ تمہارے بھائی کے 2 بیٹے ہیں اور میری بیٹی بھی اب بڑی ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کسی بھی نامحرم کے ساتھ رہے، اور اس بار تم مجھ سے کبھی بھی جیت نہیں پاؤ گی۔ میں نے اس دن پہلی بار اپنے باپ کو دیکھا تھا اور مجھے اس سے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جس طرح سے میری ماں سے بات کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری ماں کو کچا ہی کھا جائے گا۔ اس کے چہرے پر اس قدر غصے کی آگ نظر آ رہی تھی جیسے وہ کسی کا خون کر دے گا۔ امی نے ایک بار پھر برادری میں کچہری ڈلوائی اور اس بات کا فیصلہ کروایا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کے گھر میں نہیں رکھ سکتی، اس بات کی وجہ سے کہ میرے بھائی کے 2 بیٹے ہیں، تو میرے شوہر کی بیوہ بہن جو کہ ان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہتی ہے، ان کا بیٹا بھی وہاں پر موجود ہے، تو پھر میرا شوہر میری بیٹی کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہے۔ کچہری نے ایک بار پھر اماں کے حق میں فیصلہ کیا اور مجھے اماں کے ساتھ رہنے کے لیے ہی بھیج دیا، پر میرے باپ کو کہا کہ جب تک میں جوان نہیں ہو جاتی تب تک میں ماں کے پاس ہی رہوں گی۔ اس کے بعد اماں کی پریشانی ختم ہوئی، اور جب میں نے اماں سے سوال کیا کہ یہ کون تھا، تو اماں نے مجھے بتایا کہ یہ تمہارا باپ تھا۔ میں نے اس دن پہلی بار اپنے باپ کو دیکھا تھا اور وہ تمہیں لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے اس وقت کہہ دیا تھا کہ میں اپنے باپ کے پاس کبھی بھی نہیں جاؤں گی، میں تمہارے پاس رہوں گی، تم مجھے کبھی بھی خود سے الگ مت کرنا۔ تو اماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تمہیں کبھی بھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گی، چاہے تمہارا باپ جتنی بھی کوشش کر لے، پر وہ تمہیں مجھ سے کبھی بھی نہیں چھین سکتا۔ ماموں کے ساتھ ہم وہ شہر چھوڑ کر لاہور چلے گئے۔ وہاں پر ہماری زندگی بہت ہی اچھے سے گزر رہی تھی۔ اماں کو فیکٹری میں ایک نوکری مل گئی تھی جس کی تنخواہ اچھی خاصی تھی، اور میں بھی وہاں پر بہت ہی اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، دن کے بعد ہفتے، ہفتوں کے بعد مہینے، اور مہینوں کے بعد سال گزرنے لگے۔ اسی طرح ہمیں لاہور میں رہتے ہوئے پورے 12 سال گزر گئے، اور اماں کا خواب پورا کرنے کے لیے اب میں بالکل تیار تھی، کیونکہ میں نے اچھی تعلیم حاصل کر لی تھی اور اب میں نوکری کے لائق بن چکی تھی۔ تب میں 22 سال کی ہو چکی تھی جب میرے ماموں نے اپنے شہر واپس لوٹنے کا سوچا، کیونکہ ان کا اس شہر میں اپنا گھر تھا اور کچھ زمینیں بھی تھیں، اور لاہور میں جہاں پر وہ رہتے تھے وہ ان کا کرائے کا مکان تھا، اسی لیے اپنے شہر اور اپنے رشتہ داروں کے پاس تو لوٹنا ہی تھا۔ اماں کو کافی گھبراہٹ اور پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ میں اب بڑی ہو چکی تھی۔ اماں کو یہ ڈر تھا کہ شاید میرا باپ پھر سے آ کر مجھے اماں سے الگ نہ کر دے۔ جب ہم واپس گئے تو اماں کا ڈر حقیقت میں بدل گیا، اور ویسا ہی ہوا۔ ہمیں واپس آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرا باپ آ گیا، اماں سے اور میرے ماموں سے کہنے لگا کہ اب میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، اب آپ لوگ مجھے نہیں روک سکتے۔ میں نے بھی اماں کو سمجھایا اور اپنے باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے بہت روکا، پر میں نے سوچا کہ جیسا بھی ہے وہ میرا باپ ہے، مجھے اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے، میں اس کی سگی اولاد ہوں، وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ اماں نے مجھے کافی روکا تھا، پر میں نے اماں کو کہا تھا کہ میں آپ سے دور نہیں جا رہی، میں آپ سے ملنے آ جایا کروں گی، پر اس بار میں اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے جانے دیں۔ اماں بھی راضی ہو گئی اور میں اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ میں وہاں پر کچھ ہی دن رہی تو میری پھپھو نے میرے باپ سے کہا کہ بھائی، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے میرے بیٹے کے لیے دے دو، کیونکہ میری پھپھو بیوہ تھی اور میرے باپ کے ساتھ انہی کے گھر پر رہتی تھی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو فوراً انکار کر دیا۔ میں نے اپنے باپ کو صاف صاف منع کر دیا کہ میں اس لڑکے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میرے باپ نے تو چپ کر کے میری بات سنی، پر میری دادی نے میرے باپ کے کان بھرنے کے لیے بولا کہ کتنی بدتمیز لڑکی ہے، اپنی شادی کی بات خود ہی کر رہی ہے کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ ہماری لڑکیاں تو اپنی شادی کی بات سن کر اس کمرے سے ہی باہر چلی جاتی ہیں۔ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت صحیح نہیں کی اور تمہیں بہت ہی بدتمیز کر دیا ہے۔ میں نے اپنی دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دادی، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ میری ماں کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں بول سکتی، مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، کیونکہ ہمیں اسلام بھی یہ حق دیتا ہے کہ شادی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے۔ میری دادی اور میری پھپھو ایک ہی بات کر رہی تھی، پر میں تھوڑی بہت خوش ہو رہی تھی کہ میرا باپ ان کا ساتھ نہیں دے رہا اور وہ ان کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ جب میرا باپ گھر سے چلا گیا تو میری پھپھو نے مجھے کہہ دیا
کہ تمہیں تو میں اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر رہوں گی، کیونکہ تم پہلی نظر میں میرے بیٹے کو پسند آ گئی، اور میرے بیٹے کو جو چیز پسند آئے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز کسی اور کا ہونے دے دوں۔ میری پھپھو کا بیٹا بہت ہی جاہل اور بد اخلاق تھا۔ وہ سارا دن سگریٹ پیتا رہتا تھا اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں نے بھی پھپھو سے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے پورے 15 دن گزر گئے تھے۔ تب میں نے اپنے باپ سے اجازت مانگی کہ مجھے امی سے ملنے جانا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ پر میرے باپ نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہیں اس عورت سے اب ملنے کبھی بھی نہیں دوں گا، اور تم وہاں پر جانے کے بارے میں اب سوچنا بھی مت۔ میں نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کافی کوشش کی، پر انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں مانی۔ اس وقت میں بہت ہی پچھتا رہی تھی کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور اپنی ماں کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ یہ بات دیکھ کر تو میری پھپھو بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ میں اب کبھی اپنی ماں سے نہیں ملوں گی۔ میرے باپ نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا اور اپنی بہن کے بیٹے کو کہہ دیا کہ وہ مجھ پر خاص نظر رکھے تاکہ میں گھر سے باہر نہ نکل سکوں۔ میں اس گھر میں آ کر بہت ہی پچھتا رہی تھی اور میں وہاں پر بالکل قید ہو گئی تھی۔ میری پھپھو نے میرے باپ کو راضی کرنے کے لیے ان پر تعویذ کروائے تھے، اور وہ تعویذ میں نے اپنی آنکھوں سے پھپھو کو جلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دادی اور پھپھو آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ جس بابا نے ان کو تعویذ دیے ہیں انہوں نے گارنٹی کے ساتھ کہا ہے کہ یہ تعویذ بہت ہی اثردار ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تعویذ جلے اور آپ کا کام نہ ہو۔ پھپھو نے جب سے تعویذ جلانا شروع کر دیے تھے تب سے میرے بابا کی طبیعت بہت ہی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ میرے باپ نے ایک دن مجھ سے پوچھے بغیر ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کر دیں گے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ شاید کل کو انہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنی ماں کے پاس واپس چلی جاؤں گی، اور ان کو میری ماں سے سخت نفرت ہو چکی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی ماں کے پاس واپس چلی جاؤں۔ میں نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، پر وہ میری کوئی بھی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ میری پھپھو اور میری دادی نے جو ان پر تعویذ کیے تھے وہ ان پر اثر کر چکے تھے۔ میرے پاس اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ اگر مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا تو مجھے ان لوگوں کو سبق سکھانا ہوگا۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پھپھو کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لوں گی اور ان کو اپنے جال میں پھنسا کے پھر خود ان کے جال سے نکل جاؤں گی۔ جب میں نے شادی کرنے کے لیے ہاں کی تو میری پھپھو اور اس کا بیٹا اور باقی سارے گھر والے بہت ہی خوش ہوئے، اور میری پھپھو نے یہ خبر جا کر میری ماں کو بتائی تھی کہ تمہاری بیٹی خود میرے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ میری ماں مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹا تم اس جاہل انسان سے شادی مت کرو، تمہیں نہیں پتا ہے یہ بہت ہی ظالم لوگ ہیں، ان کے بارے میں جانتی ہوں کیونکہ ان لوگوں کے ظلم میں نے دیکھے ہیں۔ تم بہت ہی معصوم ہو، تم ان کے ظلم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے بھی اماں کو کہا کہ اماں آپ میری فکر مت کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ میرے لیے پریشان نہ ہو۔ کچھ ہی دنوں میں میری شادی میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی۔ میرا شوہر ہر روز نشہ کر کے آتا تھا، نشے کی حالت میں مجھے مارنے لگتا تھا۔ میرا شوہر اتنا نشئی ہو گیا تھا کہ اس کو کوئی بھی ہوش نہیں رہتا تھا، اور جب میں پھپھو سے اس بارے میں بات کرتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ مجھے نہ مارے اور اپنا نشہ کرنا بند کر دے، تو میری پھپھو میری ہر بات کو درگزر کرتی رہتی اور اپنے بیٹے کو کبھی بھی یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا اپنی بیوی پر ظلم مت کرو اور اس کو اتنا مت مارا کرو، وہ بھی انسان ہے، تمہارے اتنے ظلم کیسے برداشت کرے گی۔ میرے بابا نے تو میری ماں سے مجھے الگ کر کے اپنی ضد پوری کر لی تھی اور میری شادی اس جاہل انسان کے ساتھ کروا کے اپنا فرض پورا کر لیا تھا۔ میری شادی کروانے کے بعد میرے بابا گھر بھی نہیں آتے تھے، 2 ہفتے پتہ نہیں کہاں غائب رہتے تھے، پر جب گھر آتے بھی تھے تو مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ میرے بابا بھی نشہ کرتے تھے اور نشئی تھے۔ ان کو کچھ بھی بتانا بالکل ہی فضول تھا، کیونکہ مجھے اس دوزخ میں انہوں نے ہی دھکیلا تھا۔ میں اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر میں نے مزید ان کے ظلم برداشت کیے تو میں مر جاؤں گی، کیونکہ مجھ میں اب ذرا سی بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں ان کو نیند کی گولیاں کھلا کر سلا دوں، کیونکہ پورے گھر کا کام میں ہی کرتی تھی۔
چاہے میرا شوہر مجھے کتنا بھی مارے یا زخمی بھی کر دیتا، تب بھی میری ساس مجھی سے کام کرواتی تھی اور خود بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے ایک دن کھانا بنایا اور ان سب لوگوں کے کھانے میں نیند کی گولیاں ڈال دی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ سو گئے اور وہ کچھ وقت میرا سکون سے گزرا اور میں مار کھانے سے بچ گئی۔ اب میں ہر روز یہی کرنے لگی کہ کھانے میں گولیاں ڈال دیتی، ساس کے جھگڑے سے بھی بچ جاتی اور شوہر کی مار سے بھی بچ جاتی۔ میں اس بات کا پورا خیال رکھتی تھی کہ گولیاں کبھی ختم نہ ہو۔ ایک گولیاں ختم ہوتی تھی تو میں دوسری منگوا لیتی تھی۔ اب میری زندگی بہت ہی سکون سے گزرنے لگی اور میں پہلے سے کچھ ٹھیک بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں گولیاں لینے کے لیے بازار گئی۔ میرا شوہر اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے سوچا میرا شوہر آتے ہی کھانا مانگے گا اور جب گولیاں ختم ہو گئی ہیں تو وہ کیسے کھانا کھا کر سوئے گا، کیونکہ گولیاں کھانے کے بعد ہی وہ سو جاتا تھا اور میں مار سے بچ جاتی تھی۔ میں جلدی بازار گئی اور گولیاں لے کر جیسے ہی گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرے شوہر نے نشے میں اپنی ماں کو بہت ہی بے دردی سے مارا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور اس کا سر پھٹ کر زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے سر سے کافی خون بہہ رہا تھا اور وہ بہت ہی چلا کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو دھکا دے کر اس کی ماں سے دور کیا اور وہ جا کر زمین پر گرا۔ اس نے کافی سارا نشہ کیا ہوا تھا، اسی لیے وہ زمین پر گرتے ہی وہیں پر سو گیا۔ میں نے پھپھو کو اٹھایا اور اس کو پانی پلایا۔ اس کے ماتھے پر جو چوٹ لگی تھی اس کا خون صاف کیا اور اسے اپنے دوپٹے سے کپڑا پھاڑ کر اس پر پٹی باندھی۔ میری پھپھو بہت ہی زیادہ رو رہی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھ پر تو یہ پہلی بار میرے بیٹے نے ہاتھ اٹھایا ہے، تم پر تو وہ روز ہی ظلم کرتا ہے، پر میں یہ سب کچھ اندیکھا کر دیتی ہوں۔ میری ساس مجھے بول رہی تھی کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، اگر تم نے آج میرے بیٹے سے میری جان نہ بچائی ہوتی تو میرا بیٹا تو نشے میں آ کر مجھے مار ہی چکا ہوتا۔ اگر تم چاہتی تو مجھے نہ بچاتی، کیونکہ تم آج جس کی وجہ سے یہ سارے ظلم برداشت کرتی ہو وہ وجہ میں ہی ہوں۔ اگر میں تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ نہ کرواتی تو تم بھی آج اتنے ظلم نہ سہتی۔ میری ساس مجھ سے رو رو کر معافیا مانگ رہی تھی۔ تب میں نے بھی اپنی ساس کو بولا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کرتی تو آج نہ وہ آپ پر اٹھاتا نہ ہی مجھ پر ظلم کرتا۔ آپ نے بس میری ماں کے ساتھ دشمنی پوری کرنے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور ذرا بھی نہ سوچا کہ میں ہوں تو آپ کا ہی خون۔ آپ کو مجھ پر ذرا احساس نہیں آیا، پر آپ میری پھپھو ہیں اور میرے بابا کی بہن ہیں، مجھے آپ کا احساس ہے۔ میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے آپ کی جان بچائی۔ میری پھپھو کا کافی زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ اچانک سے میرے بابا بھی وہاں پر آ گئے۔ جب انہوں نے میری پھپھو کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہونے لگے۔ میرے بابا اور میں پھپھو کو ہسپتال لے گئے کیونکہ ان کو چوٹ کافی گہری لگی تھی اور ان کا خون رکنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میری پھپھو کو 4 ٹانکے لگائے تھے اور سر پر پٹی باندھی تھی۔ بابا نے جب پھپھو سے پوچھا کہ آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی ہے تو پھپھو نے ساری بات میرے بابا کو بتائی کہ ان کے ہی بیٹے نے ان کو مارا ہے۔ میرے منع کرنے کے بعد بھی پھپھو نے میرے بابا کو بتایا کہ ان کا بیٹا مجھ پر بھی اسی طرح ظلم کرتا ہے اور مجھے بہت زیادہ مارتا رہتا ہے۔ میری پھپھو نے میرے بابا کو کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے الگ کر دے، مجھے اس سے دور لے جائے، وہ بہت ہی ظالم ہے اور وہ کبھی نہ کبھی میری جان لے لے گا۔ میری پھپھو نے میرے بابا سے بھی اس وقت معافی مانگی تھی، کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو بچا لو، پر میں بابا کو اب نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ بابا نے جان بوجھ کر مجھے اس شخص کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اب تو پھپھو نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ اب پھپھو میرا ساتھ دیں تو ہم مل کر میرے شوہر کو بھی سمجھائیں گے تو وہ سدھر جائے گا، کیونکہ پہلے میں اکیلی تھی، میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، پر اب پھپھو میرے ساتھ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جب بابا کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے اپنے شوہر سے الگ کر دیں گے، اور میں ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا چاہتی تھی، نہ کہ وہاں سے بھاگنا۔ میں آہستہ آہستہ سب کو اپنی غلطیوں کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر غلط تھے اور انہوں نے کتنے ظلم کیے ہیں۔ میرے کافی منع کرنے کے بعد بھی بابا اور پھپھو نے مجھے کہا کہ بیٹا تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، اور بابا نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ اگر میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس سے نہ لے کر آتا تو تم پر آج اتنا ظلم نہ ہوا ہوتا۔ بابا نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں پر ہمیشہ ظلم کرتا رہا، مجھے اس کا ذرا احساس نہیں ہوتا تھا، اور آج مجھے احساس ہوا ہے
جب میری اپنی اولاد پر ظلم ہوا ہے۔ بابا نے مجھے کہا تھا کہ اپنی ماں سے میری طرف سے معافی مانگ لینا، کیونکہ مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی اب بالکل بھی ہمت نہیں ہے۔ میں نے بابا کو کہا تھا کہ بابا میں آپ کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جاؤں گی، پر بابا نے مجھے اس وقت کہا کہ بیٹا تم جاؤ، اپنی زندگی جی لو، تمہاری ماں نے اپنی پوری زندگی تمہیں پالنے میں گزار دی، اس نے تمہارے لیے میرے کافی ظلم برداشت کیے ہیں، کافی دکھ دیکھے ہیں، تم پر اپنی ماں کا ہی حق ہے، اور میں تو بس صرف اپنی ضد میں آ کر تمہیں اس سے الگ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، تمہیں خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو باپ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں، کیونکہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو اس طرح سے ایسے دوزخ میں نہیں ڈالتا اور ایسے شرابی اور نشئی انسان کے ساتھ شادی نہیں کرواتا۔ ہر انسان اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان کے ساتھ کرواتا ہے، اسی لیے تو میں تمہارا باپ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ بابا کو اپنی غلطی کا پورا احساس ہو گیا تھا، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی تھی کہ میری پھپھو اور میرے بابا اپنی غلطی مان رہے تھے۔ میں پھپھو کو گھر لے گئی اور پھپھو نے مجھے کہا کہ بیٹا تم آج یہاں سے چلی جاؤ، میں اپنے بیٹے سے کہہ کر تمہیں طلاق دلوا دوں گی اور تم اس ظالم شخص سے آزاد ہو جاؤ گی۔ پر میں نے اپنی پھپھو کو اس وقت منع کر دیا کہ میں کبھی بھی طلاق نہیں لینا چاہتی۔ میں نے اپنی پھپھو کو اس وقت کہا کہ میں ابھی یہاں سے چلی جاتی اور آپ مجھ سے وعدہ کر لو کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ گی اور اس کا علاج کرواؤ گی تاکہ وہ یہ نشہ چھوڑ دے۔ پھپھو نے مجھ سے وعدہ کیا اور کہا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنے بیٹے کو اس نشے کی عادت سے دور کر دوں۔ پھپھو کی یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگی، اور میں اس وقت جب پھپھو سے اللہ حافظ کہہ کر جانے کے لیے کہہ رہی تھی تو پھپھو مجھے گلے لگا کر بہت ہی زیادہ رو رہی تھیں اور ایک بار پھر سے مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں۔ میں بھی اسی وقت روتی ہوئی اس گھر سے نکلی، اور مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ میں اپنی پھپھو کو ان کے نشئی بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں، پر میں نے ایسا اپنی پھپھو کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ پھر میں ماں کے گھر چلی گئی اور میری ماں مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہونے لگی۔ میں نے امی کو اس وقت بتا دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہی اب رہنے آئی ہوں۔ امی کے گھر رہتے ہوئے مجھے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے ایک نوکری کے لیے بھی اپلائی کر دیا تھا۔ کچھ ہی وقت میں مجھے ایک بہت ہی اچھی نوکری مل گئی اور میں بھرپور طریقے سے اپنی جاب کر رہی تھی تاکہ میں اپنی ماں کا خواب پورا کروں اور اس کے لیے ایک گھر خرید سکوں۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے جب پورے 3 سال گزر گئے تب میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور اپنی ماں کے نام کر دیا۔ میری ماں نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ بیٹا مجھے تم پر فخر ہے، تمہارے جیسی بیٹیاں تو اللہ پاک ہر انسان کو دے، تم نے ماں کا بھی ساتھ نہیں چھوڑا، باپ کا بھی کہنا مانا۔ 3 سالوں کے بعد جب میں پھپھو سے ملی تب پھپھو نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا ہے اور وہ کافی حد تک سدھر چکا ہے۔ میں نے اپنی امی سے مشورہ کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی تمہاری زندگی ہے، جیسے تمہاری مرضی ہوگی میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ میں نے جب پھپھو کو یہ بات بتائی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو میری پھپھو نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک بار اور سوچ لو، پھر ہی یہ فیصلہ کرو۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے، تو پھر پھپھو بھی بہت زیادہ خوش ہونے لگی۔ میں پھپھو کو اور شوہر کو اپنے ہی گھر لے آئی تھی اور ہم سب ساتھ رہنے لگے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے اپنے کیے ہوئے ظلم کی معافی بھی مانگی تھی۔ میں اپنے بابا سے ہر ہفتے میں ایک بار ضرور ملنے جاتی تھی۔ میرے بابا کو میری ترقی دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ میرے بابا نے مجھے بہت ساری دعائیں دی تھی کہ میں نے جو بھی فیصلہ کیا بہت اچھا کیا اور اپنے شوہر سے طلاق نہیں لی، اپنی قسمت پر صبر کیا اور سب کو ہی سمجھا کر اپنے صحیح راستے پر لے کر آئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔